بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و تبلیغ کے 6 صفات بولنے کا اور سمجھنے کا اور سمجھانے کا سکھانے کا آسان طریقہ ہے کہ ہم جو ہر نمبر کو 4 پوائنٹ میں بولیں گے، 4 سوال کریں گے، 4 جواب دیں گے اور 4 محنت بتائیں گے۔ اس سے بہت جلد اس بات سمجھ میں آئے گی، کم سمے میں پوری بات اور صحیح بات، مضبوط بات سامنے آتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ہر پوائنٹ پہ ہر نمبر پہ 4 سوال کرنا ہے۔ 6 صفات ہے۔ پہلا ہے کلمہ، نماز، علم و ذکر، غیر مسلم، اخلاصیت، دعوت اللہ۔ تو پہلا جو ہے کلمہ ہے، کلمے پہ 4 سوال ہوگا کہ کلمہ کیا ہے، کلمے کا مقصد کیا ہے، کلمے کا فائدہ کیا ہے، کلمے کا طریقہ کیا ہے۔ کلمہ کیا ہے، اس کا جواب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے ہمارا۔ کلمے کا مقصد کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اسباب سے، مخلوق سے اللہ پاک کچھ نہیں کرتے ہیں، براہ راست اپنی قدرت سے ساری چیزوں کو کرتے ہیں۔ اسباب اور مخلوق ہمارے امتحان کے لیے ہے۔ اس جملے کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ کر بولنا ہے، یہ سمجھنا ہے، یہ جملہ سیم بولنا ہے۔ اس سے ہماری مخلوقات کی نفی ہوتی ہے، اللہ سے براہ راست ہونے کا ہمارے اندر یقین پیدا ہوگا، ورنہ مخلوقات کے ذریعے سے اللہ پاک کرتے ہیں، اس کا یقین شرک ہے۔ مخلوقات کے ذریعے سے، اسباب کے ذریعے سے اللہ پاک کرتے ہیں، یہ شرک خفی ہے۔ اس لیے ہمیں اس جملے کو صحیح سے بولنا ہے کہ اللہ پاک مخلوق اور اسباب سے نہیں کرتے، اللہ اپنی قدرت سے براہ راست کرتے ہیں۔ مخلوق اور اسباب کے ساتھ کرنا اللہ کی سنت ہے، اللہ کے ہمارے امتحان کے لیے، یہ اللہ کی سنت ہے اور ہمارے امتحان کے لیے۔ قدرت یہ ہے کہ اللہ پاک بغیر اسباب کے، بغیر مخلوق کے کرتے ہیں، قدرت ہے۔ سنت یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں، سے نہیں کرتے، ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس جملے کو صحیح سے سمجھ لیں کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے کہ اللہ پاک براہ راست ڈائریکٹ اپنی قدرت سے سب کچھ کرتے ہیں، مخلوق اور اسباب سے نہیں کرتے۔ مخلوق اور اسباب کے ساتھ کرنا اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے ہمارے امتحان کے لیے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا مقصد ہوگا۔ دوسرا ہے محمد الرسول اللہ کا کیا مقصد ہے۔ محمد الرسول اللہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں، غیروں کا طریقہ ہماری زندگی سے نکل جائے، غیروں کا طریقہ ہماری زندگی سے نکل جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے، یہ محمد الرسول اللہ کا مقصد ہے۔ نمبر 3، فائدہ کیا ہے، کلمے کا فائدہ کیا ہے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے جو سچے دل سے کلمہ پڑھے گا، ایک بار بھی پڑھے گا، اللہ پاک اسے جنت ضرور عطا فرمائیں گے، اور دنیا والوں کے طریقے میں 100% ناکامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے میں 100% کامیابی ہے۔ یہ فائدے میں بات ہوگی۔ نمبر 4، اس کلمے کی حقیقت ہمیں حاصل ہونے کا طریقہ کیا ہے، یہ کلمے کی حقیقت ہمیں کیسے حاصل ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں 4 کام کرنے ہیں۔ کلمے کے مطلب کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، مشق کرنا، دعا کرنا۔ کلمے لا الہ الا اللہ میں 4 مطلب ہے اور محمد رسول اللہ میں 4 مطلب ہے۔ انشاءاللہ اس کی جو ہے اسپیشل آڈیو بنا کر ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ تو کلمے کے مطلب کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، مشق کرنا، دعا کرنا۔ مشق کیسے کریں گے، مشق لا الہ الا اللہ کی مشق 4 چیزوں سے ہوگی اور محمد الرسول اللہ کی مشق پورے جسم سے ہوگی۔ سنتوں کو بھی سیکھنا ہے، دعوت دینا، مشق کرنا، دعا کرنا۔ لا الہ الا اللہ کو بھی سیکھنا ہے، دعوت دینا، مشق کرنا، دعا کرنا۔ یہ پورے کلمے کی جو ہے بارے میں بتانا ہے، لا الہ الا اللہ کی بھی اور محمد رسول اللہ کی بھی۔ تو لا الہ الا اللہ کی مشق 4 چیزوں سے کیسے ہوگی، زبان سے، آنکھ سے، دماغ سے، کان سے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ مشق صحیح ہوگی تو ہمارے اندر صحیح یقین آئے گا۔ زبان سے بار بار یہ بولنا ہے کہ اللہ پاک ڈائریکٹ اپنی قدرت سے سب کچھ کرتے ہیں، مخلوق و ذریعے سے نہیں کرتے، مخلوق اور اسباب کا استعمال اللہ پاک کرتے ہیں ہمارے امتحان کے لیے، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے جسم سے نہیں ہوتا، ہمارے اندر روح سے ہوتا ہے، اس طرح پانی کے ساتھ بھی اللہ کا امر موجود ہے، جس سے پیاس بجھتی ہے، پانی سے نہیں بجھتی، پانی کے ساتھ جو اللہ کا امر ہے اس سے پیاس بجھتی ہے۔ تو کائنات میں ساری شکلوں کے ساتھ اللہ کا امر موجود ہے، اس سے کام بنتا بگڑتا ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ اللہ کے امر سے بنتا بگڑتا ہے، اس شکل و ذریعہ اسباب مخلوق سے نہیں ہوتا۔ یہی ہمارا امتحان ہے، اس بات کو زبان سے بولنا۔ آنکھ سے دیکھنا، آنکھ سے دیکھ کر یہ محسوس کرنا کہ ایک تو یہ دکھنے والی چیز ہے اور دوسرا اس کے ساتھ اللہ کا امر ہے جو نظر نہیں آتا۔ جو نظر نہیں آتا اس سے کام ہوتا ہے، دکھنے والی چیز سے کام نہیں ہوتا، یعنی پھیلی ہوئی تمام شکلوں سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ جو اللہ کا امر ہے اس سے کام ہوتا، بنتا بگڑتا ہے۔ تو یہ آنکھ سے دکھنے والی چیزوں کے بارے میں سمجھنا ہے۔ کہ دماغ کا مشق یہ ہے کہ
یہ سوچنا کہ چھوٹی بھی چھوٹی چیز بغیر بنائے نہیں بن سکتی، تو اتنا بڑا سورج بغیر بنائے کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ ایک سوئی بغیر بنائے نہیں بن سکتی، تو اتنا بڑا سورج بغیر بنائے کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ اس زمین آسمان کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ ہوائیں چلانے والا کوئی ہے، بارش برسانے والا کوئی ہے، اوپر تلے سات آسمان کسی نے بنائے ہیں، دن رات کوئی کرتا ہے، کوئی زندگی موت دیتا ہے، کوئی صحت بیماری دیتا ہے، کوئی ہے ساری مخلوقات کو وہ بنانے والا، چلانے والا، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ پاک کیسے ہیں؟ نور ہیں، طاقت ہیں، علم صفات ہیں۔ اللہ پاک نور کی طرح ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس صفات ہے۔ اللہ کے نور سے ساری کائنات بنتی ہے، ہر چیز اللہ کے نور سے بنتی ہے اور اللہ کی طاقت سے چلتی ہے۔ اللہ کے علم سے علم ہے، اللہ کی صفات سے صفات ہے۔ یہ بات ذہن سے سوچنا۔ نمبر 4 جو مشق ہے وہ کان کی ہے، جہاں پر اللہ سے ہونے کو بولا جاتا ہے، ان کی باتوں کو دھیان اور توجہ سے سننا۔ جو مخلوقات کا انکار کرتے ہیں، براہ راست اللہ سے ہونے کا اقرار کرتے ہیں، ان کی باتوں کو سننے سے ہمارا یقین بنتا ہے۔ اور پھر چوتھی محنت ہے دعا کرنا، اللہ سے یقین اور ایمان مانگنا۔ یہ ہر صفات پر 4 محنت بتائی جائے گی، سیم جو ہے سیکھنا، سکھانا، مشق کرنا، دعا کرنا، یہ ہر صفات پہ بتائی جائے گی۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں یہ اس پہ بات ہوئی ہے کہ کلمہ کیا ہے، کلمے کا مقصد کیا ہے، کلمے کا فائدہ کیا ہے، کلمے کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری صفت ہے نماز۔ نماز کے بارے میں بھی 4 سوال ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ اللہ پاک سے براہ راست لینے کا یقینی سبب ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ پاک سے لینے کا یقینی سبب ہے۔ نماز دوسرا پوائنٹ ہے، نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد ہے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی نزدیکی ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ سے دوستی ہماری ہو جائے، یہ نماز کا مقصد ہے۔ نماز سے چاہا جا رہی ہے وہ بات الگ ہے، نماز کا مقصد الگ ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ نماز کے فائدے کیا ہیں؟ نماز کے الگ الگ فائدے بتانے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو انسان چاشت کی 6 رکعت نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک اس کو 3 انعام دیتے ہیں، روزی میں برکت، مغفرت اور صحت، مغفرت اور روزی میں برکت، 3 انعام 6 رکعت پر ملتے ہیں۔ یہ نماز کے فائدے ہیں۔ دوسرے فائدے بھی بولنا ہے، الگ الگ فائدے الگ الگ موقعوں پر بولنے ہیں۔ نمبر 4 نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے نماز کی دعوت کو سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، مشق کرنا، دعا کرنا۔ نماز کی مشق کیسے کریں گے؟ 2 جسم کے ساتھ ہے، 2 جسم سے باہر ہے۔ جسم کے ساتھ 2 یہ ہے، دھیان سے نماز اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھنا اور سنت طریقے میں پڑھنا، یہ 2 جسم کے ساتھ ہو گئے۔ جسم کے باہر 2 یہ ہیں، نماز کے مسائل کو سیکھنا اور فضائل کو سیکھنا، یہ تیسری مشق ہو گئی نماز کی۔ اور پھر نماز کی چوتھی محنت ہے نماز کے لیے اللہ سے دعا کرنا، نماز کی حقیقت اللہ سے مانگنا۔ جب تک نماز کی حقیقت حاصل نہیں ہوگی تو نماز سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 3 علم۔ علم کیا ہے؟ علم کا مقصد کیا ہے؟ علم کا فائدہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ علم قرآن اور حدیث کو جاننا علم ہے، قرآن اور حدیث کو جاننا علم ہے۔ علم کا مقصد کیا ہے؟ علم کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اعمال قرآن اور سنت کے مطابق ہو جائیں، ہمارے اعمال قرآن اور سنت کے مطابق ہو جائیں اور ہمارے اندر تقویٰ آ جائے۔ علم کا مقصد کیا ہے؟ قرآن اور سنت کے مطابق ہمارا عمل ہو جائے اور ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، یہ علم کا مقصد ہے۔ علم کا فائدہ کیا ہے؟ بہت سارے فائدے ہیں۔ اس میں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک آیت یاد کر لینا 100 رکعت نفل نماز سے افضل ہے، اور ایک مسئلہ معلوم کر لینا 1000 رکعت نفل نماز سے افضل ہے، یہ فائدہ ہو گیا۔ نمبر 4 علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے علم کی دعوت کو سیکھنا، دعوت دینا، مشق کرنا، دعا کرنا۔ علم نافع اللہ سے مانگنا دعاؤں میں، اور علم کی مشق یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے میں اپنا جان مال وقت لے کر ایک امیر کی اطاعت میں وقت لگا کر علم حاصل کرنا کہ جو علم مجاہدے سے اور دعوت کے ساتھ آئے گا اس پر عمل کی توفیق ہوگی۔ اس لیے علم کی مشق یہ ہے کہ صحابہ کے طریقے میں علم حاصل کرنا،
اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔